ایمان کے اندر پختگی یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنے سے آتی ہے. ایمان کے اندر پختگی امتحان کی بھٹیوں سے گزرنے سے آتی ہے. اس لیے صرف ابراہیم علیہ السلام پر امتحان نہیں آیا، میں اور آپ بھی کمرہ امتحان میں ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو مختلف امتحانوں سے گزار کر اس کے ایمان کے اندر تقویت اور پختگی لاتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ مجھے آزمایا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پر امتحانات آئے. اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صحابہ پر آئے، کیونکہ جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا ہی وہ لوگ زیادہ امتحانوں سے گزرے ہوتے ہیں. پھر درجہ بدرجہ، کیونکہ ایمان نام ہے اللہ تعالی شانوں کے ساتھ صحیح مضبوط اور گہرے تعلق کا. ایمان نام ہے اللہ تعالی شانوں کے ساتھ صحیح، بھائی کہو میرے ساتھ، ایمان کی تعریف تو سیکھ لو. ہاں، اللہ تعالی شانوں کے ساتھ صحیح گہرا اور مضبوط تعلق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. صحیح تعلق بغیر علم کے نہیں آتا. علم نہیں ہوگا تو ایمان شکار ہو جائے گا افراط یا تفریط کا. جیسے یہود اور نصارہ کا ایمان افراط اور تفریط کا شکار ہوا. بعضوں نے اپنے انبیاء کو خدائی صفات دے دیں اور بعضوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ ان کا ایمان شکار تھا افراط اور تفریط کا. اس لیے صحیح علم کی صحت کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا. ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا. اتنا عقیدے کا علم سیکھنا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے. اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. تو ایمان نام ہے اللہ کے ساتھ صحیح گہرے اور مضبوط تعلق. صحیح تعلق بغیر علم کے نہیں آ سکتا، اور تعلق میں گہرائی اور مضبوطی بغیر عشق و محبت کے نہیں آ سکتی. علم تعلیم سے آئے گا، اور عشق و محبت کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر جس کا جتنا کرو گے اسی کی محبت دل میں آتی رہے گی. اس لیے علم و ذکر، یہ جماعت والوں نے بھی جو 6 نمبر ترتیب دی ہے نا، اس میں 1 نمبر اکٹھا ذکر کیا. کیا ہے؟ علم و ذکر. علم جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کو صحیح لائن پر چلائے گا، اور ذکر آپ کے اندر عشق و محبت کی چاشنی پیدا کر کے تعلق کے اندر مضبوطی پیدا کرے گا. اور جب تک عشق و محبت نہیں ہوتا تو اس کے تعلق میں کمزوری ہوتی ہے. اس کے تعلق میں کمزوری ہوتی ہے. پھر صبح کی نماز کے لیے بستر چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور عشق و محبت آ جائے تو گردن جھکانا تو بڑی دور کی بات، گردن کٹانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. ہاں، اللہ کے لیے گردن کٹانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو امتحانوں کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے. انبیاء کو گزارا گیا، اولیاء کو گزارا گیا، اور اس کے ذریعے دنیا پر واضح کیا جاتا ہے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، ایماندار کون ہے، ایمان کا دعوے دار کون ہے. ایماندار کون ہے، ایمان کا دعوے دار کون ہے. ہر منافق ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن اس کے ایمان کا پتہ امتحان میں چلتا ہے. امتحان میں پتہ چلتا ہے کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. رب سے کب پیار ہے میاں، نیند تمہیں پیاری ہے.
صبح امتحان شروع ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اللہ کے ساتھ پیار ہے کہ نیند کے ساتھ پیار ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ انجمن عاشقان نبوی کا فارم بھرنے سے عشق کا پتہ نہیں چلتا، قربانی کے اندر پتہ چلے گا۔ قربانی، جتنا عشق کامل ہوگا اتنی قربانی کا جذبہ بھی، جتنا محبوب کامل ہوگا اتنا عشق کامل ہوگا، اور جتنا عشق کامل ہوگا اتنا ہی قربانی کا جذبہ بھی کامل ہوگا۔ اس لیے ایمان کو پرکھا جاتا ہے آزمائش کی بھٹیوں میں۔